عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں دینی بھائیوں، ہدایت کے ملنے کا ذاتہ طلب ہی ہے. ان اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ہدایت انابت پر ملتی ہے. ضد والا، انانیت والا، غفلت والا محروم ہوا کرتا ہے. تو جانتے ہوئے بیٹھنا ہے، ورنہ آدمی وقت بھی دیتا ہے اور کوئی نیت، کوئی حوصلہ، کوئی ایک نئے عمل کا ارادہ، کوئی ایک گناہ کے چھوڑنے کی نیت لے کر نہیں اٹھتا ہے. آدمی رات کا جاگا ہوا، سفر کی تھکاوٹ، کبھی نیند آئی، کبھی سردی لگی، لیکن آدمی کو اپنے وقت ضائع کرنے سے بچانا ہے. پانی چہرے پر مار رہے ہیں بار بار تاکہ تلاوت کرنے میں نیند نہ آئے. جی، کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے جھونکے آنے لگ گئے. اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں، اللہ والوں کے واقعات میں اپنے دوست سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے میری آنکھ لگ جائے تو مجھے جگا دے، میرا وقت ضائع نہ ہو. جب آدمی دھیان سے بات سنے گا تو بات کا حق ادا کرے گا. الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. جب پوری بات سنے گا نہیں تو پھر بات کا حق کیسے ادا کرے گا؟ پھر نہ اس کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے، نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. آدھا جاگتے ہوئے سنا، آدھا بیداری کی حالت میں سنا. ایک بڑے محدث بیان کر رہے تھے، انہوں نے وہ روایت سنائی عربی زبان میں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پچھلی قوموں کے طریقے پر چلو گے، اگر ان میں سے کوئی گھوڑ پوڑ کے سوراخ کے اندر گیا ہے تو تم بھی اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے. اور حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا، اخرجہ ابو داؤد. پچھلی قوموں کی نقل کرنے پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی. کچھ جاگتے ہوئے سنا، کچھ سوتے ہوئے سنا. تو بیان کے ختم پر کسی آدمی نے پوچھا، بھائی کیا سنا تم نے بیان میں؟ تو وہ صاحب فرمانے لگے کہ کوئی گھوڑ پوڑ سوراخ میں چلا گیا، ابو داؤد نامی آدمی نے اسے نکال دیا. آدمی ایسے غلط ملت کر دیتا ہے، عمل کرنے میں بھی دشواری ہے. آدمی بات پوری سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے بنانے والے ہیں، اس کائنات کے چلانے والے ہیں. تدبیر اللہ ہی کرتے ہیں.
اسباب کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں اور اسباب کے چلانے والے بھی اللہ ہی ہیں. چیزوں کے خالق بھی وہی ہے، چیزوں کی تاثیر کے خالق بھی وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آگ تو اللہ نے پیدا کیا اور جلانے کی صلاحیت خود بخود اس کے اندر پیدا ہو گئی. آگ کے پیدا کرنے والے بھی اللہ اور آگ کی تاثیر اور خاصیتیں پیدا کرنے والے بھی اللہ. آگ باقی ہو، خاصیت چھین لی جائے، آگ نہ ہو اور اس کے ذریعے سے جلا دیا جائے، اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے. افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. ایک پتے کے اندر جلانے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے. پتے رگڑے جاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے. اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. افریقہ کے جنگلوں میں جہاں ماچس کے درخت ہوتے ہیں وہاں آگ لگ جاتی ہے، جنگلوں میں بجھتی نہیں ہے. آگ کیسے لگ گئی؟ ایک درخت کے پتے دوسرے درخت کے پتوں سے جیسے رگڑے گئے تو آگ بھڑک گئی. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة. پانی سے انسان بنا دیا. پانی سے کوئی چیز کیسے تیار کی جا سکتی ہے؟ پانی پر تو تحریر نہیں لکھی جا سکتی، پانی پر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے انسان کو بنا دیا. جی اتنی بڑی قدرت والے اللہ ہے. ان ربی لطیف لما یشاء. حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کنویں میں ڈال دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت یوسف کو کہلوایا ایک دن آئے گا یہ کنویں میں ڈالنے والے 10 بھائی آپ سے معافی چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبی بنائیں گے، وہ خواب پورا ہو کر رہے گا جو آپ نے دیکھا ہے. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور کنویں میں ہے. ان ربی لطیف لما یشاء. اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے، کیسے حالات بدلتے ہیں، اتار چڑھاؤ، اتھل پتھل، غالبیت مغلوبیت، شکست اور فتح، صحت اور مرض، عزت و ذلت، دل کا انشراح اور دل کا انقباض، شگفتگی کا ہونا اور دل کے اندر تنگی کا ہونا، یہ ساری کیفیتیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ابھی سو رہا تھا تو امیر ہے، اب اٹھ رہا ہے تو فقیر ہے. ابھی سو رہا تھا تو اپنے شہر کا نامور پہلوان ہے اور اب صبح ہو رہی ہے تو نہ جانے ایسا مفلوج، ایسا ناکارہ کہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا ہے. پلک جھپکنا انسان کے بس کا نہیں ہے، بینائی کا باقی رکھنا انسان کی بس کا نہیں ہے، ایک ایک رگ کا پھڑپھڑانا انسان کا اپنا تصرف نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی کے پیدا کرنے والے بھی اللہ، موت کے پیدا کرنے والے بھی اللہ. کتنے دنیا کے انسان مرنا چاہتے ہیں اور موت نہیں آتی ہے، اور نہ جانے کتنے بچنا چاہتے ہیں اور موت آ کر انہیں دبوچ لیتی ہے. موت میں تو کسی کی دو رائے نہیں ہے، موت میں تو کسی کی دو رائے نہیں کہ موت تو حقیقت ہے اور زندگی ہی دھوکہ ہے. کنویں میں ڈالا جانا کدھر ہے اور مصر کا بادشاہ بنایا جانا کدھر ہے؟ زلیخا نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دینا چاہا تو سارے جیل کا ماحول بدل دیا حضرت یوسف علیہ السلام. لوگوں نے سچا کہتے تھے یوسف ایھا الصدیق
آ کر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی زندگی دیکھی، ہر حال میں اللہ کی ذات پر نگاہ، بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے تو قدم پھسل نہیں گئے، اور جیل میں ڈال دیے گئے تو مایوسی کی کیفیت نہیں آ گئی۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جیل میں دعوت دی جا رہی ہے، بھئی ایک اللہ کو ماننا بہتر ہے یا اتنے خداؤں کو ماننا بہتر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں دعوت دی، ماحول بدلا، عزیز مصر ان کے اخلاق سے متاثر ہوا، عزیز مصر نے اپنی جگہ پر زراعت کا پورا نظام، مالیات کی پوری منسٹری حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام انتقام کا وقت آ گیا تو بدلہ نہیں لیا۔ 10 بھائی قسمہ پرسی کے عالم میں فاقے قحط سے گزر کر آ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام نہیں لیا، والد سے ملاقات ہو گئی، والدہ سے ملاقات ہو گئی، دنیا کی بڑی سلطنت کے مالک ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ، کلمے والی موت، ایمان پر خاتمہ، اللہ سے ملاقات کی تیاری، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، نیک بندوں کے ساتھ حشر فرما۔ یہ دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد کی ہے۔ ایمان والے کی منزل یہ ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ موت تو جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملانے کا پل ہے۔ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، زندہ نہ ختم ہونے والی زندگی کی ابتدا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی کی ابتدا ہے۔ تو ایمان والا اللہ سے تعلق، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے امید، اللہ سے ہی امید اور اللہ کا ہی خوف۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اللہم اجعل خوفک اخوف الاشیاء الی۔ اے اللہ اپنی محبت ساری محبتوں پر غالب کر دیجئے، اے اللہ آپ کا خوف سارے خوف پر غالب کر دیجئے۔ جی پھر آدمی دنیا والوں کے مال و دولت کی پیشکش سے بھی متاثر نہیں ہوتا اور ان کی دھمکیوں سے بھی متاثر نہیں ہوتا، سولیوں پر بھی اپنے ایمان کو نہیں بیچتا اور حسیناؤں پر بھی اپنے ایمان کو قربان نہیں کرتا۔ سود کی دعوت آ جائے تو وہ سود کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، بیماری آ جائے تب بھی اللہ کے فیصلے پر راضی، اور صحت مل جائے تب بھی اللہ کے حکموں پر اس کا استعمال کرنا۔ جی یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، کسی سے علیحدہ بھی ہو تو اللہ کے لیے، نفسانیت کے لیے نہیں، انانیت کے لیے نہیں، گروہی عصبیت کے لیے نہیں، خاندان کی حمایت میں نہیں، اپنی ناک کے لیے نہیں، اپنی رائے کی پچ کے لیے نہیں، ابغض للہ، کسی سے دوری بھی ہے تو اللہ کے لیے، محبت بھی ہے تو اللہ کے لیے، عداوت بھی ہے تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا، اللہم رضنی بقضائک، اے اللہ آپ کے فیصلے پر راضی رہنے والا بنائیے۔ جی آدمی اللہ کے فیصلے پر ناراض نہ ہو، اللہ بڑے علم والے ہیں، اللہ بڑے محبت والے ہیں، حکمت میں بھی ان سے کوئی بڑا نہیں اور بندے سے محبت میں بھی ان سے کوئی بڑا نہیں۔
ان کا کوئی فیصلہ حکمت سے بھی خالی نہیں اور محبت سے بھی خالی نہیں. ڈاکٹر کا سرجری کرنا دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے اور جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، محبت کی وجہ سے ہے. ماں کا گرم گرم پانی سے اپنے چھوٹے بچے کو نہلانا یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اس کی صفائی کے لیے ہے. اللہ کا اپنے بندے کو حالات میں ڈالنا عداوت کی وجہ سے نہیں ہے، محبت کی وجہ سے ہے. جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، حکمت کی وجہ سے ہے. آدمی اللہ کے فیصلے اور ان کے رازوں کو کیسے سمجھے گا؟ عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اور آخر میں کہا گیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں آپ کہاں سے جانتے ہو. چیزوں کا نقشہ اصل نہیں ہے، حالات کا بدلنا اصل نہیں ہے، اللہ کے حکم کا پورا ہونا اصل ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. بیماری صحت سے نہیں بدلی، لیکن بیماری میں اللہ کے دین پر جم گیا. کامیاب بیمار. فقیری مالداری سے نہیں بدلی، لیکن فقیری کے دین پر جم گیا. فقیری میں رہ کر بھی کامیاب، اللہ کے حکم پر جم گیا. شکست میں تھا، ہار گیا، لیکن اللہ کے حکم پر جمع ہوا ہے. شکست میں بھی وہ فتح پا گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ شکست کھا کر بھی فتح پا گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو کر بھی زندہ رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے ساتھ انہیں زندگی عطا فرمائی. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں بھی کامیاب، زبان پر شکوہ نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے ناراضگی نہیں ہے. اور نمرود بیماری میں بھی ناکام. بیماری نے اسے اللہ سے قریب نہیں کیا، بیماری نے کفر سے اسے دور نہیں کیا، بیماری نے اسے آخرت کے سوچنے پر مجبور نہیں کیا، بیماری نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب نہیں کیا. لیکن حضرت ایوب کی بیماری نعمت ہے، نمرود کی بیماری زحمت ہے، عذاب ہے. بیماری کا ایک ہی نقشہ، صورت ایک جیسی ہے، حقیقت الگ الگ ہے. جیسے ایک چھری دشمن پر چلاتا ہے اور ایک چاقو ڈاکٹر مریض پر چلاتا ہے، دونوں جگہ خون بہ رہا ہے، لیکن ایک محبت میں ہے اور ایک عداوت میں ہے. پنجرے میں طوطا بھی ہوتا ہے اور پنجرے میں چوہا بھی ہوتا ہے، لیکن طوطے کا پنجرے میں ہونا مالک کی محبت کی وجہ سے ہے، چوہے کا پنجرے میں ہونا مالک کی ناراضگی کی وجہ سے ہے. ایمان والے پر بھی تنگی آئی، گناہگار پر بھی تنگی آئی، لیکن گناہگار پر آنے والی تنگی چوہے کے پنجرے میں رہنے کی طرح ہے، اور ایمان والے پر آنے والی تنگی طوطے کے پنجرے میں رہنے کی طرح ہے. محمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے اس مضمون کو سمجھاتے تھے کہ صورت اصل نہیں ہے، حقیقت اصل ہے. مال حضرت ابو عبد الرحمن کو بھی ملا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ملا، حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ملی، فرعون کو بھی ملی. فرق ہے ایسے ہی جیسے کہ دوست اپنے دوست کے سامنے قیمتی لڈو رکھ رہا ہے گھی کا بنا ہوا، اور ایک گھر کا مالک ہے جو بندروں کے پریشان کرنے کی وجہ سے بہت ہی لذیذ زہریلا لڈو بنا کر رکھ رہا ہے. دونوں جگہ لڈو کی صورت ہے، لیکن ایک موت کا پیغام ہے اور ایک محبت کا تقاضا ہے. ایک کا مالک راضی ہو کر کھلا رہا ہے اور ایک کا مالک ناراض ہو کر کھلا رہا ہے.
اللہ نے حضرت داؤد کو حکومت دی، راضی ہو کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دیا، راضی ہو کر دیا. فرعون کو اللہ نے دیا، ناراض ہو کر دیا. ماں فرما بردار بیٹے کو بھی کھلاتی ہے، نافرمان بیٹے کو بھی کھلاتی ہے. نافرمان بیٹے کو اس لیے نہیں کھلایا کہ نافرمان بیٹے سے محبت ہے. اللہ فرما رہے سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں. انما نملی لهم ليزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں اور گناہ کریں. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزهق وتزهق انفسهم وهم كافرون. اللہ چاہتے ہیں یہ کفری کی موت مرے. گناہ انہوں نے اتنے کر لیے، بے توفیقی میں، بے طلبی میں اتنے مر گئے. اب انہوں نے تو اپنا نتیجہ ہی بگاڑ لیا. یہ اپنے آپ کو ایمان سے محروم دنیا سے لے جانا چاہتے ہیں. 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے، 70 کافر بدر میں شہید ہوئے. تو ایک شخص نے کہا چلو حساب برابر ہو گیا، تمہارے بھی 70 ہمارے بھی 70. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، ہمارے جو 70 ہیں قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے جو 70 شہید ہوئے وہ تو جنت میں گئے ہیں، تمہارے جو 70 مارے گئے ہیں وہ جہنم میں گئے ہیں. صورت ایک جیسی ہے، حقیقت کا بڑا فرق ہے. بیماری نے اللہ سے قریب کر دیا، نعمت ہے. صحت نے اللہ سے دور کر دیا، مہلت ہے. پھر وہ صحت نعمت نہیں ہے. دولت نے اللہ سے قریب کر دیا تو نعمت ہے، اگر دولت نے اللہ سے دور کر دیا تو مہلت ہے. حضرت ذوالقرنین بڑے اللہ والے بادشاہ، بڑے اللہ والے بادشاہ، یاجوج اور ماجوج سے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے سد سکندری کھڑی کر دی. لوہے کی چادریں، پیتل پگھلا کر ڈالا گیا. اتنا بڑا کارنامہ کر دیا حضرت ذوالقرنین نے. لیکن اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد نعمت اللہ سے قریب کرے، نعمت تواضع میں اضافہ کرے، عجب میں ترقی نہ ہو، تکبر میں ترقی نہ ہو. حضرت ذوالقرنین فرما رہے ہیں ھذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. یہ ہے سورہ کہف میں. یہ میرے رب کی رحمت ہے، ورنہ ذوالقرنین اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا تھا. اور اللہ جب تک چاہیں گے یہ سد سکندری رہے گی، یہ دیوار یاجوج اور ماجوج سے انسانوں کو بچانے کے لیے رہے گی. اور اللہ جب نہیں چاہیں گے وہ دیوار کاٹ لی جائے گی اور دیوار کو وہ پھاند کر آ جائیں گے، انسانوں کو پریشان کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا کارنامہ پلک جھپکنے کی دیر میں بلقیس کا تخت سامنے رکھ دیا. لوگ گھر بھرانی کرتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، منعم کو بھول جاتے ہیں. پالتو جانور ہوتا ہے، ایک ہفتے میں 3 دن میں پہچان لیتا ہے میرا مالک یہ ہے، میرے مالک کا بچہ یہ ہے، اور میرے مالک کا گھر یہ ہے. مرغی 2-4 دن میں جان جاتی ہے کہ میرا مالک، میرا آقا کدھر رہتا ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہے. مرغی اپنے مالک کو اور ہر پالتو جانور اپنے مالک کو 2-4 دن ہفتے میں پہچان لیتے ہیں. لیکن انسان عمر گزر جاتی ہے اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے مالک کے گھر کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے مالک کے حکم کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے مالک کا اپنے اوپر حق نہیں سمجھتا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.
اللہ نے شکایت کی اس انسان تو بڑا ظالم اور ناشکرا ہے، بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. تو پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بلقیس کا تخت آ گیا. اب نعمت کی وجہ سے اترانے نہیں لگے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ تو میرے رب کی مہربانی ہے، سلیمان کا کمال نہیں ہے. لوگ اتنا لکھتے ہیں صرف ھذا من فضل ربی اور بے نمازی پڑھ رہے ہیں. سود سے مکان بنایا ھذا من فضل ربی، بہن کی میراث ہڑپ کر لیا ھذا من فضل ربی، ایک بالی سجا سڑک پر بڑھا دیا ھذا من فضل ربی، پڑوسی کی ایک بالش پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ھذا من فضل ربی. یہ رب کا فضل ہے، یہ تو رب کی نعمت نہیں، مہلت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ سلیمان اتنی بڑی نعمت کو لے کر اللہ کا حق ادا کرے گا یا اللہ کی نافرمانی کرے گا. اللہ کے راستے میں جو گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں ان گھوڑوں کو استعمال حضرت سلیمان علیہ السلام جائزہ لے رہے ہیں. سورج ڈوب گیا، بہت وقت لگ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے گھوڑوں کی گردنیں مار دی. اس چیز نے مجھے اتنا کیوں مجبور کر دیا؟ گھوڑوں کو قربان کیا، اللہ نے ہواؤں پر حکومت دے دی. اللہ کے لیے قربان ہونا تو سیکھیں، اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے پاک دامن واپس دوبارہ حسن دی جانے والی وہی زلیخا سے اللہ نے نکاح کروایا. اللہ کے لیے آدمی حرام چھوڑے پھر دیکھے کہ اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں، پھر دیکھے اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں. اللہ کو نعمتوں میں پہچاننا، اللہ کو آزمائشوں میں پہچاننا. حالات آئے، زبان پر شکایت آ گئی، واقعی عذاب ہے. حالات آئے اور صبر کرتا رہا، یہ حالات اس کے لیے کفارہ سیئات ہے، گناہ کے دھلنے کا ذریعہ ہے. اور حالات آئے، صبر بھی کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی بھی رہا، تو پھر یہ حالات اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. جی، جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر بھینچتی ہے، بچے کی تو چیخیں نکل گئی، لیکن یہ محبت میں ہوا، فوراً مسکرانے لگتا ہے. تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ محبت میں ہے تو مسکرانے بھی لگتا ہے. اللہ کے ولیوں کو حالات کے آنے پر آنسو بھی بہتے ہیں، لذت بھی ملتی ہے. آنسو اس لیے کہ طبعی اثر ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، طبعی اثر ہے، دولت لٹ گئی، دکان جل گئی، بیوی کا جنازہ اڑ گیا، طبیعت پر اثر ہوتا ہے. لیکن ذہن و دماغ مطمئن ہے، میں اپنے فیصلے پر اللہ کے راضی ہوں. ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده لاجل مسمى. طبیعت کا تقاضا بھی پورا ہوا، عقل کا تقاضا بھی پورا ہوا. ایسا نہیں کہ آدمی نہ روئے، اور ایسا بھی نہیں کہ آدمی شکایت کرنے لگ جائے میں ہی ملا اللہ کو، اللہ کو ترس نہیں ہے میرے بچے پر، اتنی کم عمری میں اٹھا لیے. اتنے بڑے بول آدمی بولتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کو ظالم سمجھتا ہے، اپنے کو مالک سمجھتا ہے. جیسے کرائے کے مکان میں رہتے رہتے آدمی مالک کے مکان پر مقدمہ ڈال دیتا ہے کہ مکان تو میرا ہے. جسم اللہ نے دیا، بینائی اللہ نے دی، اولاد اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی،
جب اللہ لے لے تو بندہ پوچھتا آپ نے کیوں لے لیا؟ تو دینے والے نے لے لیا تو شکایت کس بات پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں بھی اللہ کا ہی ہوں، میں بھی اللہ ہی کا ہوں، شکایت کس بات پر ہے؟ اللہ کے لیے زمین، اللہ کے لیے آسمان، وما بینہما وما تحت الثری، درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہے۔ جیسے آدمی مرچ کھاتا ہے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، جیسے مرچ کھاتا ہے تو دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے آنسو بہ رہے ہیں، کھانے والے کو پتا ہے کیا ذائقہ مل رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں، آنسو بھی بہ رہے ہیں، آخرت کے ثواب کا دھیان، اس سے لذت بھی مل رہی ہے کہ فانی لے لیا، اللہ نے باقی دے دیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ نے جو لیا ہے وہ تو فانی تھا، صحت آج نہ تو کل چھوٹنے ہی والی ہے، جوانی آج نہیں تو کل ڈھلنے ہی والی ہے، چیز ساز و سامان آج نہیں تو کل آدمی سے دوسرے کی ملکیت میں جانے والا ہے۔ اللہ نے فانی لے لیا اور آخرت کا ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا اجر دے دیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، پھر آدمی کو ایسی لذت آتی ہے جیسے زمین پر ٹھوکر لگی پتھر سے خون نکلنے لگا، لیکن وہیں پر سونے کی انگوٹھی نظر آ گئی، کلفت بھول جاتا ہے اس سونے کی انگوٹھی کی لذت میں، دنیا کی مشقت بھول جاتا ہے آخرت کے اجر کی لذت میں۔ جی یہ بات پتہ نہیں ہے اپنی بیٹیوں کو، یہ بات پتہ نہیں ہے بوڑھیوں کو، بیماری کے دن بھی گزر جاتے ہیں، اجر بھی نہیں ملتا، صحت بھی گئی، اجر بھی گیا، جنازے بھی اڑ گئے، صبر کا اجر بھی نہ ملا، کیونکہ بیماری کا دین نہیں سیکھا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ فرما رہے اللہ، نماز کا ثواب بتلایا گیا، روزے کا ثواب بتلایا گیا، صبر کا تذکرہ آیا تو اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عطا کریں گے، اللہ کے حساب کے بغیر۔ کتنا ہوگا وہ؟ صبر کے ثواب کو نہیں بتلایا گیا۔ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، صبر کرنے سے اللہ مل جاتا ہے، تو نعمت کے بڑھنے سے بڑی چیز ہے کہ آدمی کو اللہ مل جائے، لئن شکرتم لازیدنکم، لیکن صبر پر اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، انما الصبر عند الصدمة الاولى، حالات آ گئے تو فوراً زبان سے حرف شکایت، تو وہ تو صبر ختم ہو گیا۔ صبر تب ہے کہ جب حالات آنے کے بعد پھر آدمی کی زبان نہ پھسل جائے، آدمی کی زبان نہ پھسل جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تو اس عورت نے جس کے بچے کا انتقال ہو گیا، اس نے یہ جواب دیا تمہیں کیا پتا اگر تمہاری اولاد دنیا سے گزر جاتی، لیکن بعد میں سے پتا چلا کہ یہ تو آقا ہیں، یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آ کر معافی چاہنے لگی، نہیں میں صبر کر لوں گی جیسے آپ فرما رہے تھے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ صبر تو پہلے مرحلے میں ہوا کرتا ہے، صبر تو پہلے مرحلے میں ہوا کرتا ہے۔ تو ایمان والے کا کچھ لٹا نہیں ہے، ایمان والے نے کچھ کھویا نہیں ہے، بلکہ حالات میں بھی ایمان والے نے پایا ہے، ایمان والے نے پایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، محمد صاحب پاروی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے، کبھی بچے کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے تو ماں چاکلیٹ بھی دیتی ہے، اور کبھی اسکول بھیجنے کے لیے پٹائی بھی کرتی ہے، پٹائی کرنا بھی اسکول والا بنانے کے لیے، چاکلیٹ دینا بھی اسکول والا مدرسے والا بنانے کے لیے، نعمت بھی اسکول والا بنانے کے لیے،
اور مصیبت بھی اللہ اسکول والا بنانے کے لیے، ایسے ہی اللہ بیماری میں ڈالتے ہیں اللہ والا بنانے کے لیے، صحت دیتے ہیں اللہ والا بنانے کے لیے۔ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، کبھی ترغیب کے ذریعے سے قریب کیا جاتا ہے، کبھی ترہیب کے ذریعے سے قریب کیا جاتا ہے، کبھی نعمت دے کر اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، کبھی نعمت چھین کر اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے صبح شام آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، آدمی اپنے بچے کو بسکٹ دیتا ہے، دے کر بیٹا مجھے دے دو نا۔ اللہ دولت دیتے ہیں، بھائی میرے کام پر لگاؤ نا۔ ہاں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ نعمت تمہیں ناز کرنے کے لیے نہیں ملی، اور نعمت کا چھیننا تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں، دینا بھی تمہیں آزمانے کے لیے، تم سے لینا بھی تمہیں آزمانے کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نیک بندے نعمتوں سے اتنا ڈرتے تھے جتنا ہم گناہوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ نعمتوں سے اس لیے ڈرتے تھے کہ مجھ سے اس نعمت کا پتہ نہیں حق ادا ہو پائے گا نہیں ادا ہو پائے گا، اس نعمت کا مجھ سے حق ادا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، ڈر رہے ہیں کہ مجھ سے اس نعمت کا حق ادا ہو پائے گا یا نہیں۔ آدمی ڈرے، نعمت لے کر مطمئن نہ ہو۔ لوگ شادی کر کے فجر قضا کر دیتے ہیں، جنازے میں بھی مغرب چھوڑ دیتے ہیں، تو نعمت میں بھی اللہ یاد نہ رہا اور مصیبت میں بھی اللہ یاد نہ رہا، مصیبت میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، دواخانوں میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، پنچانہ رہوں میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، وہاں بھی دل جاتے ہوئے سخت ہو جاتے ہیں، یہاں بھی دل جاتے ہوئے سخت ہو جاتے ہیں۔ ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل ہوا کرتا ہے، اللہ سے بہت دور ہے جو سخت دل ہے۔ آدمی اپنے دل کو بنائے، آدمی اپنے دل کی نگرانی کرے، ذاق طعم الایمان، اسے ایمان کا مزہ مل گیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اپنے اللہ کے مربی ہونے پر راضی ہو گیا کہ میرا اللہ میری تربیت کرنے والا ہے، کبھی کرسی پر بٹھا کر، کبھی کرسی سے اتار کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد چھین کر، کبھی فتح دے کر، کبھی شکست میں ڈال کر۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، جو اسلام پر مجبوری میں نہیں چل رہا بلکہ اسلام سے محبت کر کے چل رہا ہے، جو اسلام کے اپنے مذہب ہونے پر راضی ہو گیا۔ وبی محمد النبی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو پسند کر لیا اس نے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر داڑھی حسن کا ذریعہ نہ ہوتی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اگایا نہ ہوتا۔ حسن کا ذریعہ ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سب سے بڑے حسین چہرے پر اللہ نے اسے پیدا کیا۔ ایمان بنانا، ایمان کو اس کے شعبوں کے ساتھ لینا، اللہ سے تعلق بڑھے تو تنہائیوں میں نام لیتے ہوئے ذائقہ ملتا ہے، مخلوق سے گفتگو کرتے ہوئے جیسے مزہ آ رہا ہے۔ ایمان کمزور ہو گیا، اللہ کے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ایک مسجد میں نیچے بیت الخلا تھے، اوپر مسجد تھی، تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ نیچے آدھا گھنٹہ دینے والوں اوپر 10 منٹ تو دے دو۔ استنجا کے لیے جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ رہتا ہے، 20 منٹ رہتا ہے، اور 10 منٹ اوپر نہیں جاتا اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے۔ جسم کا وزن ہلکا کرنا ہے تو کتنے گھنٹے ویٹ لاس کرنے کے لیے جم کر رہا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 سجدے نہیں مار سکتا ہے۔ اپنے مالک کا حق سمجھنا کہ میرے اوپر سب سے بڑا حق میرے اللہ کا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس انسان پر ہے۔ معصیت بڑی مصیبت ہے، معصیت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ نوکری چھوٹ گئی، پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا، زلزلہ پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا، زبان کا مزہ چلا گیا، پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا، جسم مفلوج ہو گیا، پتہ نہیں مجھ سے اللہ کیا ناراض ہو گئے۔ نہیں، اس سے بڑی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ جسم ہے اللہ کے حکم پر نہیں چلتا ہے، زبان ہے ان کے نام کے لینے کی لذت نصیب نہیں ہے۔ اس سے بڑی مصیبت ہے کہ سانس ہے لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہے، مال ہے لیکن ان کے حکموں پر استعمال نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ کرسی پر بٹھا دیتے ہیں، نگاہوں میں گرا دیتے ہیں۔ ہاں، نافرمانوں کے ساتھ اللہ نے کیا، بڑی بڑی سلطنتیں دے دی اور نگاہوں میں گرا دیا۔ فرما رہے ہم ان سے ناراض ہیں، اللہ فرما رہے ہم فرعون سے ناراض، ہم نمرود سے ناراض۔ حسن بھی ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ حسن تو نعمت جب بنے جبکہ حسن کے ساتھ بیدار جوانی ہو، حسن کے ساتھ پاک دامنی ہو، اللہ کے ساتھ وفاداری۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ گھر میں مہمان آ جائے، بچے کی نگاہ آنے والے کے جیب پر پڑنے لگے، مائیں کیسی پٹائی کرتی ہے، بیٹا آپ نے ان کی جیب پر نظر کیوں ڈالی؟ اگر بیوی بجائے شوہر کے کسی اجنبی مرد سے اپنی ضرورت رکھے تو شوہر کیا کرتا ہے اس عورت کے ساتھ؟ مجھے ہوتے ہوئے کسی اور سے اپنی ضرورت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کتنا ناراض ہوتے ہوں گے جب بندہ اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، میری ضرورت پوری کر دو۔ اللہ کے غیر کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ وہ تو وہ دینے والے ہیں کہ دعا دل سے نکل کر زبان پر آئی نہیں ہے اور دعا ان کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور دعا زبان سے نکل کر ابھی کان تک پہنچی نہیں ہے، اس سے پہلے دعا اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہاں سے کان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس، یہاں سے زبان پر آنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ایمان مل گیا، آدمی دعا والا بنتا ہے، سوال والا نہیں، بھیک مانگنے والا نہیں۔ آدمی خوددار ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا۔ ایمان غیرت کا تقاضا کرتا ہے، میں اپنی روٹی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالوں گا، میرے ذریعے سے دوسروں کے چولہے روشن ہوں گے، میری اپنی روزی کا بوجھ میرے بڑے بھائی پر نہیں، میری ماں پر نہیں، میرے بوڑھے باپ پر نہیں۔ اللہ والوں کے پاس تربیت ہوتی ہے نا، اولیاء کے پاس تربیت ہوا کرتی ہے، تو دیکھا
کہ ایک ہاتھ پیر کٹی لومڑی ہے اور جنگل میں پڑی، پتہ نہیں کیسے کھاتی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک شکار ہے، ایک شیر ہے، شکار کر کے لاتا ہے اور لا کر اس لومڑی کے سامنے بچہ ہوا ڈال دیتا ہے اور وہ معذور لومڑی کھا رہی ہے۔ ایسے اللہ نے روزی کا انتظام کیا۔ تو یہ سوچنے لگے چلو اللہ مجھے بھی ایسے ہی کھلائے گا۔ ایک دن اللہ اللہ کرتے ہوئے فاقہ ہو گیا، دوسرے دن فاقہ ہو گیا، تیسرے دن آواز آئی، ارے نادان، ہم نے تو تمہارے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں، لومڑی کی طرح معذور تو نہیں بنایا۔ تم وہ بن جاتے کہ تمہارے ذریعے سے دوسرے معذوروں کی روٹی کا انتظام ہوتا۔ تم صحت مند بن کر لومڑی کی طرح شیر کا بچا ہوا کھانے کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ یہ تربیت ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو دیکھا، قربانیاں دینے والا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والا، جنازے پر اللہ کا عرش بھی جھوم گیا۔ اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، عبادت کا بھی کمال، غیرت کا بھی کمال۔ تو ان کے ہتھیلیاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی وجہ سے گٹھے پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ہتھیلیاں ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ سنت ہے کہ آدمی اپنی روٹی کا بوجھ معاشرے پر نہ ڈالے۔ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ میری ضرورت پوری فرمائیے۔ تجارت کی سنت یعنی سود لے کر شروع کروں گا، لون لے کر شروع کروں گا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک ساٹھ، ایک برتن، جاؤ بازار میں بیچ آؤ، 2 درہم، 1 درہم، بازار میں نہیں اپنی مجلس میں ہی بیچا آپ نے 2 درہم میں، 1 درہم سے گھر کا کھانا، 1 درہم سے کلاڑی، 10 دن تک نظر نہ آنا، 15 درہم لے کر آئے، یا 15 دن تک نظر نہ آنا، 10 درہم لے کر آئے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم سوال کرنے کی وجہ سے نوچا ہوا چہرہ لے کر آؤ اللہ کے پاس۔ سوال کرنے کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ سوال کرنے والا قیامت کے دن نوچا ہوا چہرہ لے کر آئے گا، داغ والا چہرہ لے کر آئے گا۔ جی تو غیرت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، حیا ان کے طریقے میں ہے، رشتوں کا جوڑنا ان کے طریقے میں ہے، غیرت بھی ان کے طریقے میں ہے، رشتوں کا جوڑنا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، سوکنوں میں اونچ نیچ تو ہوتی ہی ہے، تو بلا رہی ہیں، اپنے سوکنوں سے معافی چاہ رہی ہیں، بہن بہت کچھ میں نے بول دیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہمارے درمیان ہوا ہی ہوگا، میں تم سے معافی چاہتی ہوں، اب تو اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، اب میں معافی چاہتی ہوں۔ زندگی میں بڑی حد میں رہنے والی عورتیں اس کے باوجود وہ معافی چاہ رہی ہیں۔ یہاں بیماری میں بھی وکیل کو پہلے بلاتا ہے، ڈاکٹر کو بعد میں بلاتا ہے، اور ڈاکٹر کو تو بلاتا ہے، مفتی صاحب کو نہیں بلاتا ہے۔ وکیل کو پہلے کہ جائیداد کا حساب ہو جائے، اور ڈاکٹر کو بعد میں علاج ہو جائے، دنیا یہ نہ کہے کہ باپ کا علاج نہیں کروایا۔ اور مفتی صاحب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، قضا نمازوں کا فدیہ کون دے گا؟ قضا روزوں کا فدیہ کون دے گا؟ سالہ سال کی زمین کی زکوٰۃ کون دے گا؟ حج فرض تھا ادا نہیں کیا، یہودی اور عیسائی بن کر مر گیا، اس کے حج بدل کا نظام کون بنائے گا؟ قرضے کون ادا کرے؟ وصیت کون پوری کرے؟ وصیت کا دین، بوڑھا ہے وصیت کا دین نہیں جانتا، بوڑھا ہے میراث کی سنت نہیں جانتا، لوگ بتاتے بھی نہیں اور لوگ جانتے بھی نہیں وصیت کا دین۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایمان والے کی 3 راتیں وصیت لکھے بغیر نہیں گزرنی چاہیے. اس کو اتنی اپنی منزل یاد رہتی ہے، وہ اتنا اپنے معاملے کو صاف رکھنا چاہتا ہے. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی کہ بھئی ثابت بن قیس کا کیسے انتقال ہو. وہ مدینہ پاس آئے پوچھنے کے لیے، ان کی بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے سنایا، کہا کہ ابو کا جب انتقال ہو گیا تو ہم نے خواب دیکھا. ابو خواب میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرے جسم پر سے لوہے کا ڈریس فلانے آدمی نے مجھ سے چوری کر لیا اور فلانے خیمے کے پاس ٹوکرے کے نیچے مضبوط گھوڑے کے بازو چھپا کر رکھا ہے. خالد بن ولید سے کہنا وہ حاصل کرے، حضرت ابوبکر سے کہنا اسے بیچے اور بیچ کر میرا قرض ادا کر دے. اسے خواب سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، میں تم سے حقیقت کہہ رہا ہوں. بیٹی سے کہا خواب میں کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے، میرا قرض میری گردن پر نہ رہے. لوگ ایک منزلہ پر دوسرا منزلہ، ولیمے کے 4 کھانے، بیٹوں کی بڑی ڈگریاں، زمینوں پر زمین، گاڑیوں پر گاڑی، قرض ادا نہیں کرتا. نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ. 2 مرتبہ شہید ہونے والا جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے. اس کا قرض شہید کو جنت میں جانے سے روکے گا. حاجی صاحب کو ان کا قرض، مفتی صاحب کو ان کا قرض، بلڈر صاحب کو ان کا قرض، جی جنت میں جانے سے روکے گا. 1 درہم بھی روکے گا. اگر آقا کے زمانے میں ہوتا تو آقا نماز جنازہ نہ پڑھتے. اتنا بڑا سخت معاملہ ہے، اتنا بڑا سخت معاملہ ہے. حضرت سعد بن ربیع شہید ہو گئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں یاد کیا کہ سعد نظر نہیں آتا. ایک صحابی تلاش میں نکلے، نظر آئے حضرت سعد بن ربیع، تو کہا کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہنا، خون میں، اور کہنا اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے جو آپ نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا. اور پھر وصیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آقا کو تیر لگ گیا اور تم زندہ تھے تو پھر تم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. آقا کی حفاظت کرنا. میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، شہید کر دیا گیا، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اب آقا کی حفاظت کرنا. حضرت سعد بن ربیع فرما رہے ہیں وصیت کرنے کا اہتمام بہت ہوا کرتا تھا، بہت ہوا کرتا تھا. مجھے ایسے نہلایا جانا، میری جنازے میں کوئی بدعت نہ ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، ایک نماز میں انتقال ہو تو دوسری نماز کا وقت نہ گزرے. تو وصیت کی سنتیں، میراث کی سنتیں، میراث کی سنت. شوہر شہید کر دیے گئے، دیور نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا. یا رسول اللہ کیا کروں میں، میرے بچے یتیم، دیور نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا، ان کے نکاح کیسے ہوں گے؟ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم. نکاح کا بھی دین، نکاح کی سنتیں، طلاق کی سنتیں، سسرال کی سنتیں، میکے کی سنتیں، میکے کی سنت. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ ہے سگی ماں، حضرت عائشہ بھی سوتیلی ماں، حضرت میمونہ بھی سوتیلی ماں. لیکن حضور نے فرمایا بیٹا فاطمہ ہم تو عائشہ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کریں. حضرت فاطمہ نے حکم کرنے پر فرمایا کہ میں اور تعلق بڑھانے لگ گئی امی جان حضرت عائشہ سے. حضرت میمونہ نے ایک کام کہا، حضرت فاطمہ نے فوراً کر دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت میمونہ نے کہا کہ بیٹا
ہمارے کام میں دیری و غم نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں دیری نہ کرنا، ان کے حکم کی تعمیل میں دیری نہ کرنا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابو تو معاف کر دیں گے، لیکن امی جان آپ ناراض ہو گئے میری جنت رٹ جائے گی۔ سوتیلی ماں کی ایسی خدمت کی جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آ گئی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں، آپ کھڑے ہو گئے اکرام میں، 50 سال سے زیادہ کی عمر کے بوڑھے ہیں، امی کے اکرام میں کھڑے ہو گئے، میری امی میری امی۔ یہ معاشرت کی سنت ہے، یہ معاشرت کی سنت کہ حضرت حسن حضرت حسین کے لیے سجدہ لمبا ہو رہا ہے، بچے ہیں کھیلتے ہی ہیں، بچے ہیں شرارت کرتے ہیں، کہ نماز کے خشوع خضوع میں فرق آ گیا۔ تہجد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیر پھیل جاتے، آپ جب کھڑے ہوتے نماز میں، مکان چھوٹا، جب سجدے میں جاتے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیر سمیٹنے کے لیے اشارہ کر دیتے۔ تہجد بھی ہو رہی ہے اور بیوی کی نیند میں خلل نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ آدمی عبادت کر کے اترانے نہ لگے، عبادت کر کے جتلانے نہ لگے، عبادت کر کے احساس برتری میں مبتلا نہ ہو، عبادت کر کے مخدوم بننے کا شوق نہ رکھے۔ عبادت کر کے آدمی کو مخدوم بننے کا شوق نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے نفع پر سامان بیچ دو، زیادہ نفع کے لیے تجارت کا نقصان نہ کرنا۔ یہ تجارت کی سنت کہ آدمی تھوڑے نفع پر سامان کو بیچ دے، تجارت کی سنت کہ میٹھا بول بولے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ رحم فرمائے اس بندے پر کہ جو بیچتا ہو تو میٹھی زبان، خریدتا ہو تو میٹھی زبان، تقاضا کرتا ہو تو بڑا پیارا لہجہ، لینا ہو تو لو تو جاؤ۔ یہ مسلمان تاجر نہیں ہے، شہد بیچنے والا ہے، زبان کڑوی ہے، خریدار نہیں آتے ہیں، سرکہ بیچنے والا ہے، کھٹی چیز بیچنے والا ہے، زبان میٹھی ہے تو خریدار کی قطار لگی ہوئی ہے۔ یہ تجارت کی سنت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا اور میں نے تھوڑے نفع پر سامان کو فروخت کر دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ نے مال میں برکت دے دی۔ اے تاجروں صدقہ دیا کرو، تجارت میں جھوٹ آ ہی جاتی ہے، جھوٹ آ ہی جاتا ہے۔ اولیاء کی تجارت، اللہ والوں کی تجارت جانتے ہو؟ محمد بن منکدر رحمت اللہ علیہ دکان کی طرف آ رہے تھے، ایک خریدار جا رہا ہے، بھئی کتنے میں خریدا؟ انہی کی دکان تھی، اس نے زیادہ ریٹ میں بیچ دیا۔ دکان پر بیٹھنے والے ملازم نے آؤ آؤ تم سے 10-5 زیادہ لے لیے گئے، تمہیں 10-5 واپس کر دیتا ہوں۔ تو حیران ہو گئے۔ حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ جب جانے لگے، اس نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ میں محمد بن منکدر میرا نام ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، ہمارے گاؤں میں جب بارشیں رکتی ہیں تو تمہاری برکت سے ہم دعا کرتے، تمہاری برکت سے ہم دعا کرتے۔ ایسی تجارت کہ جو آدمی کو نبیوں کے ساتھ حشر کروائے، نبیوں کے ساتھ حشر کروائے۔ الصدق ینجی، سچ تو جھوٹ کو پکڑ کر ہی رہتا ہے۔ دروغ گورا عقل نباشت۔ بکری بیچ رہے تھے، ایک دیہاتی عورت عربوں میں بکری بیچ رہی تھی۔ خریدنے والے نے کہا احسینی، احسان کرنا، تو وہ چھوڑ کر جانے لگی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تجھے فری میں دینے کے لیے نہیں کہا، میں نے کہا احسان کر، تھوڑی سی قیمت کم کر دے۔ کہا تو نے مجھ سے انقصی نہیں کہا، انقصی نہیں کہا کہ قیمت کم کرو، آپ نے تو مجھ سے احسان کا مطالبہ کیا۔
جب تم مجھ سے احسان چاہتے ہو تو میں قیمت کیسے لے سکتی ہوں؟ جاؤ جاؤ رکھو. احسان یہ عربوں کے اخلاق سے، عربوں کے اخلاق. زبان کا پابند، لا ایمان لمن لا امانت لا ولا ایمان لمن لا عہد لا. زبان کا پابند، کافر کو زبان دی پورا کرے، دشمن کو زبان دی پورا کرے، میدان جنگ میں ہو پورا کرے، صلح کا زمانہ ہو پورا کرے. حضرت عبداللہ بن سائب اور قیس بن سائب یہ دونوں پارٹنر تھے حضور کے زمانے جاہلیت میں. تو وہ فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم سے جھگڑا نہیں کیا، کبھی ہم سے جھگڑا نہیں کیا. یہ پارٹنرشپ کا طریقہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے نکاح میں قبول کر لیا پارٹنر کی امانت داری کو دیکھ کر، ان کی دیانت کو دیکھ کر، ان کے معاملے کی صفائی کو دیکھ کر، ان کے معاملے کی صفائی کو دیکھ کر. تو غیر مسلم کے بھی حق ہے. تو جو ماں کا حق ادا نہ کرے وہ غیر مسلم کا کیا حق ادا کرے گا؟ جو بھائی کا حق ادا نہ کرے وہ غیر مسلم کا کیا حق ادا کرے گا؟ کہ جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرنا، اس کا جنازہ اٹھے تو پرسہ دینا، اس کی دیوار سے اپنی دیوار کو اونچا نہ کرنا. کچرا ڈال دیتے ہیں پڑوسی کے گھر کے سامنے. ایک بالٹی پانی کے لیے پڑوسی سے بات بند ہے، مہینوں گزر گئے. یہ مسلمان پڑوسی ہے؟ یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے. ہاں یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے. اور وہ قرض مانگے، سہولت ہو تو قرض دے دینا، اور وہ بھوکا سو جائے تم شکم سیر ہو، وہ ایمان والا نہیں ہے. میدان جنگ میں ان کی عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا. غیر مسلم کے حق بتلائے گئے، ان کے احسان کی مکافات کرنا. حضرت جبیر بن مطعم کے والد ہیں مطعم بن عدی، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا. جب آپ طائف سے آئے مکہ والوں نے کہا کہ ہم تجھے مکہ میں آنے نہیں دیں گے. حضرت مطعم بن عدی نے کہا کہ محمد جیسا آدمی مکہ سے نہیں نکالا جا سکتا ہے، میں اسے امن دیتا ہوں، میں شیورٹی دینے کے لیے تیار ہوں. مطعم بن عدی نے پناہ دی. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک آنے کے بعد ایک موقع پر یاد کیا اور فرمایا آج اگر مطعم بن عدی ہوتے اور مطعم بن عدی اس مسئلے میں سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش کو قبول کرتا. مطعم بن عدی کا مجھ پر احسان ہے. ایک غیر مسلم بھائی کے احسان کو آپ مدینہ پاک میں یاد کر رہے ہیں. ابو سفیان نے خط لکھا، اے محمد تم تو کریم آدمی ہو، یہاں مکہ مکرمہ میں تمہارے رشتہ دار بارش کے رکنے کی وجہ سے فاقے میں ہیں، تنگی میں گزارا ہو رہا ہے، کچھ تو مدد کرو، ریلیف فنڈ بھیجو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں شدید ضرورت کے باوجود 500 دینار بھیجے. اپنے دشمن کو مایوس نہیں کیا، آپ نے اپنے دشمن کو مایوس نہیں کیا. یہ غیر مسلم کے حقوق. اب تو کرائے پر دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں قبضے کا دعوے دار نہ ہو جائے، کرائے پر رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے مختلف قسم کے خرچوں کا بوجھ ڈالنے نہ لگ جائے، پڑوسی بنتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ صحن کو گندا رکھے گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور یہودیوں میں فرق ہے کہ ان کے صحن گندے ہوتے ہیں، ہمارے صحن صاف ہوتے. تو جن کا صحن صاف ہو ان کے گھر گندے کیسے ہوں گے؟ الطہور شطر الایمان، وضو میں اسراف جائز نہیں، تو پھر زندگی کے دوسرے شعبوں میں اسراف کیسے جائز؟
زندگی کے دوسرے شعبوں میں اسراف کیسے جائز ہے؟ مال کی برکت اڑ جاتی ہے. روٹی گری ہوئی تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو صاف کیا اور اسے کھایا. پھر حضرت عائشہ سے فرمایا احسنی جوار نعمت اللہ، عائشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، جب نعمت چلی جاتی ہے تو دوبارہ نہیں آتی. آپ نے فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نعمت چلی گئی اور دوبارہ آئی ہو. تو ٹکڑا جو گھر میں گرا ہوا ہے اس سے آپ اٹھا کر صاف کر کے کھا رہے ہیں، اور یہاں نہ جانے کتنا کھانا تقریبوں میں پھینکا جاتا ہے. جتنا پھینکا جاتا ہے اتنا کئی افریقی ملکوں کے بھوکوں کا انتظام اور ان کی غذا بن سکتی ہے. ہاں، اس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس امت کا مسئلہ فقر نہیں ہے، اس امت کا مسئلہ اسراف ہے. زکوٰۃ دے دے غربت ختم ہو جائے. صرف زکوٰۃ ہے جو مسلمان کو دینا ضروری ہے، باقی قربانی، صدقہ، نافلہ سب کچھ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. آدمی اسلام کو پیش کرے، اپنے معاملات کو پیش کرے. حیا، پردے کا ہونا، پردے کے بغیر دل پاک نہیں رہتے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم. کعبۃ اللہ کے سائے میں پردہ معاف نہیں ہے، وہاں کوئی گناہ کرے گا؟ وہاں تو گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے. فمن یرد فیہ بالحاد بظلم نذیقہ من عذاب علیم. وہاں تو گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے. حضرت ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ طوفی من وراء الرجال وانت راکبہ، مردوں سے فاصلے میں رہ کر طواف کرنا اور کعبۃ اللہ سے دور رہ کر، اس لیے کہ تم سواری پر ہو، مردوں سے بھی دور اس لیے کہ عورت ہو، اور کعبۃ اللہ سے دور اس لیے کہ سواری پر ہو. پیدل چلنے والوں کو قریب سے طواف کرنے دینا. طواف میں پردہ معاف نہیں. حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے لوگ راشن لینے کے لیے بے پردہ کر دیتے ہیں، پانی بھرنے کے لیے بے پردہ کر دیتے ہیں، اور وہاں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بے پردگی پسند نہیں کی گئی. امی جان آج تو میں نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اپنی نوکرانی سے اللہ تجھے ثواب نہ دے، اللہ تجھے ثواب نہ دے. امی جان کیا بات ہو گئی؟ تجھے مردوں کی بھیڑ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مردوں کی بھیڑ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کتنے لوگ ہیں جن کا جنازہ تو مسجد میں آتا ہے لیکن زندگی میں وہ مسجد میں نہیں آتے ہیں. اور کتنی وہ عورتیں ہیں کفن سے تو ان کا پیٹ اور پیٹ ڈھانکا جاتا ہے لیکن زندگی میں کپڑے سے ان کا پیٹ اور پیٹ نہیں ڈھانکا جا کر سکتا ہے. کفن میں اوڑھنی ڈالی جاتی ہے، کفن میں سینہ بند ہوتا ہے، کفن میں لحاف ہوتا ہے. لحاف 5 کپڑے ہیں عورت کے لیے. کفن سے ہی سطر ڈھکا، زندگی میں سطر نہ ڈھک سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. مستورات کا کام تو اس لیے ہے، یہ تعلیم کے حلقے تو اس لیے ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کا ماحول، صحابیات کی زندگیاں، ان کا زہد، ان کی پاک دامنی، ان کے ذکر کی عادت. حضرت ام سلمہ فجر سے لے کر سورج کے چڑھنے تک مصلی پر بیٹھی ہے. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جن کو سورج اٹھاتا ہے، وہ قوم ترقی کرتی ہے جو سورج کو اٹھاتے ہیں. وہ قوم ترقی کرتی ہے جو سورج کو اٹھاتے ہیں. تو فجر سے لے کر سورج کے چڑھنے تک مصلی پر بیٹھی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا تم جب سے بیٹھی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. اچھا یہ ذکر پڑھ لیا کر، تیرے لیے بہت کافی ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ایک عالم کا شام کا سفر ہوا، وہاں ایک بڑے محدث
نور الدین عاطر حفظہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو وہاں کے علماء نے بتلایا ہماری بیٹیاں 16 سے 19 سال کے اندر حدیث کی 6 بڑی بڑی کتابیں سیاہ ستہ کی حافظ ہو جاتی ہے، سیاہ ستہ کی حافظ ہو جاتی ہے۔ ایسے علم والے عورتوں کی صلاحیتیں صحیح رخ پر لگے تو علم والی بنیں گی۔ دیندار بننا فرض ہے، عالم بننا فرض نہیں ہے۔ دیندار بننا فرض ہے، عالم بن جائے تو پورے خاندان کی حفاظت ہوگی، عالم بن جائے تو پورے دین کے شعبوں کا زندہ کرنا آسان ہوگا۔ پورے محلے میں ایک عالم دین نہ ہو، پوری بستی میں، پورے خاندان میں، تو پھر پوری بستی والے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو دعوت کا یہ کام طلباء کی ترقی کا ذریعہ، طلباء کو گناہ سے قلعے میں رکھنے کا ذریعہ، طلباء کو دعوت کے مزاج میں ڈھالنے کا ذریعہ۔ بڑے آدمی ہیں ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، مناظر حسن گیلانی کے شاگرد تھے، 17 زبانیں جانتے تھے۔ یہاں تو نہ انگریزی پوری آتی ہے نہ اردو پوری آتی ہے، 17 زبانیں جانتے تھے، کتابیں لکھی، کئی زبانوں میں کتابیں لکھی، ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ پر۔ فرانس میں رہے، شہریت قبول نہیں کی، پوری زندگی مسافر، گوشت نہیں کھایا، حلال کے سلسلے میں اطمینان نہیں تھا، اتنی تقوی طہارت کی زندگیاں، اتنا بڑا کام بھی اللہ نے لے لیا۔ طلباء کا کام، ساری دنیا میں علم نہیں ہے، یونیورسٹیاں بھی بڑھ رہی ہیں، قتل و غارت گیری بھی بڑھ رہی ہے، اور دواخانے بھی بڑھ رہے ہیں، بیمار بھی بڑھ رہے ہیں، وکیل اور جج عدالتیں بھی بڑھ رہی ہیں، جھگڑے بھی بڑھ رہے ہیں، اور وومنس کالج بھی بڑھ رہے ہیں، مہیلا عدالتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ علم نہیں ملا، انسانیت نہیں ملی، اللہ سے تعلق نہیں ملا، امانت نہیں ملی۔ طلباء کے اندر یہ دعوت کی محنت زندہ ہو، ان کی جماعتوں کو ہم لے جانے والے بنے، تو پھر کون تیار ہوگا؟ وہ حضرت عافیہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وہ افتاء کمیٹی میں تھے، جہاں سب مل کر مشورہ کرتے، مسئلے کا جواب دیا کرتے۔ خلیفہ مہدی سے کہا میں جج بننا نہیں چاہتا۔ خلیفہ مہدی نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ 2 آدمی میرے پاس مقدمہ لے کر آئے، ایک آدمی نے رشوت پیش کی، میں نے واپس کر دیا، لیا نہیں، لیکن دوسرے دن جج کی کرسی پر بیٹھا ہوں تو رشوت پیش کرنے والے کے لیے میرا دل نرم پڑ گیا، تو میں اتنے کمزور دل کا ہوں، میں جج بننے کے قابل نہیں ہوں۔ ہاں، یہ پیدا کرنا ہے۔ قاضی شریک بن عبداللہ نخعی رحمت اللہ علیہ، جج کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اذکر الصراط وحدتہ، یہاں تیرا قلم ظالم کا ساتھ دے سکتا ہے، اس صراط پر کیسے گزر سکے گا؟ ایمان لگام دے رہا ہے، ضمیر بریک لگا رہا ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دینا، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا جج ہے، ماں کہتی ہے بیٹا جا مرغیوں کو دانا ڈالا، ٹھیک ہے امی، ابھی ڈالا ہے۔ جرأت نہیں بڑھ گئی، وہ تو جہالت ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد آدمی اپنی ماں کو ہلکی نگاہوں سے دیکھنے لگے، وہ جہالت ہے کہ جس کے بعد لڑکی پردے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگ جائے، وہ جہالت ہے کہ جس کے بعد آدمی سنت پر چلنے کو اپنے لیے عیب سمجھنے لگ جائے، وہ جہالت ہے کہ جس کے بعد آدمی اپنی آخرت سے غافل ہو جائے، یہ جہالت ہے کہ آدمی جس کے آنے کے بعد جنت کی نعمت کو اپنے لیے سب سے بڑا کمال نہ سمجھے۔ 5 سال کی عمر تھی،
پیشاب نہ کروں، کپڑے صاف رکھ لوں، استنجا خود کر لوں، کامیاب بیٹا۔ اور 12-13 سال کی عمر ہوئی، 10th نکال لیا تو کامیاب، انجینئرنگ ہو گئی تو کامیاب، سٹیزن شپ مل گئی تو کامیاب، MS آسٹریلیا کا ہو گیا تو کامیاب، نہیں صاحب اولاد ذاتی مکان کا مالک بن گیا تو کامیاب، اور کچھ زندگی ڈھلی، پوترے نواسوں والا ہو گیا، سب کی شادیاں ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک وجاہت دے دی تو کامیاب۔ اب جب سانس اکھڑ رہی تھی تو تب پتا چلا کہ ایمان پر دنیا سے جانا یہ کامیابی ہے۔ کامیابی کا ایک ہی پیمانہ ہے۔ جن عمروں میں کامیابی سمجھ رہے تھے بہت ہی عارضی، بہت ہی وقتی قسم کی چیز تھی، بہت ہی وقتی قسم کی چیز تھی۔ ہمیں غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والے کو ہر شعبے میں ہونا چاہیے، وہ IPS میں جائے، وہ IAS میں جائے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، پہلے داعی بن کر۔ آج بھی کوئی رشوت لینے والا نہ ہو تو ہمارے علاقے میں اسے ہمارے ہندو بھائی اسے بیوڑو کہتے ہیں، یہ تو خدا ہے، یہ تو خدا ہے۔ اتنی قدرداں قوم ہے، اتنی قدرداں قوم ہے۔ ایک امانت دار ڈاکٹر سرکاری دواخانے میں پہنچ گیا تو پھر دوائی مریض تک پہنچنا آسان ہو گئی، ورنہ دوائی بھی رکھی ہے، مریض بھی مر رہا ہے۔ من ولی علی امر من امور المسلمین، جس آدمی کو کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس نے ماتحتوں پر سختی کا معاملہ کیا، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا۔ یہ پیپر لے آؤ، صبح میں کیوں آ گئے، شام میں آؤ، یہ تاریخ کو کیوں آئے، 5 تاریخ کو آؤ، ڈیوٹی کا وقت ہے، کام نہیں کرنا چاہتا ہے، ترخانا چاہتا ہے، تو حضور نے بد دعا دی، اے اللہ اس کے کاموں میں بھی مشقت ڈال دے، اور فرفق بہم فرفق بہم، اور پھر اگر وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے آنے والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اے اللہ آپ اس کے کاموں میں بھی نرمی ڈال دیجئے، آپ اس کے کاموں میں بھی نرمی ڈال دیجئے۔ اللہ برکت کی روزی دیتے ہیں، حرام دکھنے میں ہمیشہ زیادہ نظر آتا ہے، سود سے کبھی کوئی ترقی نہیں کر سکتا ہے، سود سے کبھی مہنگائی ختم نہیں ہوتی ہے۔ محنت کا کانٹا 8 گھنٹے چلتا ہے، سود کا کانٹا 24 گھنٹے چلتا ہے۔ محنت کا کانٹا 8 گھنٹے چلتا ہے اور سود کی گھڑی ان دنوں میں بھی چلتی ہے جن دنوں میں بھوک ہڑتال کی گئی، جن دنوں میں بند منایا گیا، اور جن دنوں میں یہ بیمار رہا۔ سود آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ ان الربا وان کثر فان عاقبته الى كل، انسانیت نکل جاتی ہے، بغیر محنت کے کمانا ہے، بغیر رزق کے کمانا ہے، لیتا بھی غریبوں کا مال، دیتا بھی غریبوں کو، جی تو مالدار مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا، سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کو جتنا مارکیٹ سے انٹرسٹ آنا ہے سب کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ اب عباس میرے چچا مارکیٹ سے آنے والے انٹرسٹ کو، سود کو وصول نہیں کریں گے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اب جو پیسہ قرض میں دیا تھا بس وہی واپس لیں گے، اضافی مال واپس نہیں لیں گے۔ غیر حقیقی ضرورت کے لیے آدمی قرض نہ لے، غیر حقیقی ضرورت کے لیے۔ کاروبار بہت بڑھانا ہے، کب تک پرانی گاڑی پر رہوں، ایک اور منزلہ ڈال دوں، شادی دھوم دھام سے کرنا ہے، پہلا بیٹا ہے، تو آدمی غیر ضروری، غیر حقیقی چیزوں کے لیے قرض لیتا ہے۔ یہ قرض سے تو حضور نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اے اللہ میں قرض سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں، کفر سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ قرض دن کی ذلت ہے، رات کی بے چینیاں ہیں۔ آدمی بلا ضرورت قرض نہ لے، خواہشات کے لیے قرض نہ لے، معیار زندگی کے لیے قرض نہ لے۔ لوگ قرض لینے کو معیوب نہیں سمجھتے ہیں، قرض لینے کا بوجھ محسوس نہیں کرتے ہیں،
اور سود کا قرض دینے والا لینے والا کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ ہاں، معراج میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لکڑیوں کا گٹھر لا کے رکھتا چلا جاتا ہے، اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ اس آدمی کی مثال ہے جو لوگوں کے حقوق کا بوجھ تو لے لیتا ہے لیکن اٹھا نہیں پاتا ہے، لوگوں کی امانتوں کا بوجھ لے لیتا ہے لیکن اسے واپس کرنے، اس کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ادھر لے لیا، ادھر ڈبا دیا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر۔ اسپیشل حیدرآباد جاتا ہے علاج کے لیے، بنگلور جاتا ہے علاج کے لیے کہ مجھے ایکسپرٹ ڈاکٹر چاہیے، سب سے بڑا کارڈیولوجی چاہیے، سب سے بڑا نیورولوجی چاہیے، رگوں کا ماہر، دل کا ماہر، کہ نہیں مجھے بڑے مفتی صاحب چاہیے، کوئی حرام کا لقمہ نہ اتر جائے۔ جسم کا تو ڈر ہے، روح کی ویرانی کا ڈر نہیں ہے۔ ناپاک لقمہ ناپاک تمنائیں پیدا کرتا ہے، اس سے بڑا نقصان کیا چاہیے کہ طبیعت نیکی کی طرف بڑھ نہیں رہی ہے۔ ایمان والے کا پیٹ حرام لقمے سے چل نہیں سکتا ہے، جیسے ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈالنے پر چل نہیں سکتی ہے۔ بنانے والے نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ڈیزل کی گاڑی ہو تو ڈیزل ڈالنا پڑے گا، پیٹرول کی گاڑی ہو تو پیٹرول ڈالنا پڑے گا۔ موٹی مثالیں بہت۔ اسی طریقے سے ایمان والے کا پیٹ تو حلال سے ہی چلے گا، حرام سے ایمان والے کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ یہ فطری اصول ہے کہ حرام دکھنے میں زیادہ نظر آتا ہے، حرام دکھنے میں زیادہ نظر آتا ہے، یہ فطری اصول ہے۔ لیکن اس زیادے کو دیکھ کر آدمی دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ کفایت کا نام برکت ہے، کثرت کا نام برکت نہیں ہے۔ آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہو یہ برکت ہے، نہیں سب کچھ رکھ کر بھی پریشان ہو یہ بے برکتی ہے، بے برکتی ہے۔ 20 سال سعودیہ میں رہا، پھر بھی ڈر ہے کہ ایک دن زائد ہندوستان میں رہ جاؤں گا تو پتہ نہیں روٹی ملے گی نہیں ملے گی۔ اور ایک آٹو چلانے والا ہم سے کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب کل کی جو زندگی دے گا وہ کل کی روٹی بھی دے گا۔ مجھے غم نہیں ہے، مجھے غم نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ جو کل کی زندگی دے گا وہ کل کی روٹی بھی دے گا۔ روٹی اگر عقل سے ہوتی تو پاگل بھوکے ہی مر جاتے۔ لو کان الرزق بالعقل لمات المجانین جوعا۔ اگر روٹی عقل سے ہوتی تو سارے پاگل بھوکے مر جاتے، اور پاگل زیادہ کھاتا ہے۔ صحت مندوں کے مقابلے میں دیکھا گیا اس کا نظام آسانی سے بنا دیا جاتا ہے۔ بیٹا معذور ہے تو باپ جائیداد پہلے سے محفوظ رکھ رہا ہے کہ نہیں میرے معذور بیٹے کا کیا ہوگا، اس لیے پہلے سے نظام بنا کے جا رہا ہے۔ تو روزی کا تعلق عقل سے نہیں ہے، روٹی مقصد زندگی نہیں ہے۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں زیستن خوردن برائے زیستنس، نہ کہ زیستن برائے خوردن۔ زندگی کھانے کے لیے نہیں، کھانا زندگی کے لیے۔ اب بے مقصد زندگیاں ہو گئی، جیتا ہے کھانے کے لیے، کھاتا ہے جینے کے لیے، بے مقصد زندگیاں ہو گئی۔ کماتا ہے کھانے کے لیے، کھاتا ہے کمانے کے لیے، بے مقصد زندگیاں ہو گئی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی ذاتوں کو بھلا دیا۔ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہوا کرتی ہے۔ خود فراموشی کہ آدمی اپنے آپ کو بھول گیا، میں کہاں سے آیا ہوں، اپنے آپ کو بھول گیا مجھے کہاں جانا ہے، اپنے آپ کو بھول گیا میرا پیدا کرنے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو خدا فراموشی خود فراموشی تک آدمی کو لے جاتی ہے، اور جو خود فراموش ہو گیا وہ اپنی زندگی بامقصد نہیں گزار سکتا۔ تو بار بار اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی ترتیب بنانا، اس لیے
ملکوں میں جانے کے حوصلے، فتنوں کا زمانہ، اللہ کا وہ نظام جو ایمان والوں کے ساتھ ہے وہ الگ ہے، جو بے ایمانوں کے ساتھ ہے وہ الگ ہے۔ کھوٹے سے بکری کو باندھا جاتا ہے اور بکری چرتی جا رہی ہے، بیل چرتا جا رہا ہے، جیسے ہی رسی ختم ہو جاتی ہے تو جھٹکا لگتا ہے، واپس آ جاؤ، ڈھیل ختم ہو گئی۔ ایسے ہی بندہ جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر جھٹکا لگتا ہے کہ ڈھیل ختم ہو گئی، واپس آ جاؤ۔ اللہ جھٹکے دیتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ واپس بلانا چاہ رہے ہیں ہم۔ ماں سمجھاتی ہے بیٹا گاڑی پر ایسا مت کرو، کسی اور کی گاڑی ہے، اس بال سے نہ کھیلو، کسی کا آئینہ پھوٹ جائے۔ بچہ سنتا نہیں ہے، تو ابھی پڑوسی نے پٹائی کر دی تو ماں کہتی ہے بہت اچھا ہوا، میں تو یہی چاہ رہی تھی۔ یہ محبت ہے یہ۔ تو جب نبیوں کی نہیں سنا اور داعیوں کو نہیں سنا تو پھر اللہ تعالیٰ دشمنوں سے پٹواتے ہیں کہ ایسا تو قریب آ جائے۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا۔ عمر صاحب پارمپی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کا وعدہ مسلمانوں کے نام پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ مسلمانوں کے کام پر ہے۔ آج مسلمان مددوں کا منتظر ہے کہ میرا نام تو ووٹر لسٹ میں مسلمان ہے، اللہ کیوں مدد نہیں اتارتا؟ جی، تو ووٹر لسٹ میں مسلمان رہنے سے مسلمانوں والی مدد نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں والا کام کرنے سے مسلمانوں والی مدد ہوتی ہے۔ تو کافر بڑا مجرم ہے، بڑے مجرم کے لیے بڑی جیل، بڑا مجرم ہے، اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتا، جیسے ان کی صفات پر ایمان لانا چاہیے ویسے نہیں لاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے لیے بڑی جیل رکھی ہے، جہنم نہ ختم ہونے والی، اور ایمان والا چھوٹا مجرم ہے، چھوٹے مجرم کے لیے چھوٹی جیل، اور وہ 60 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، یہاں کاٹا جانا، لوٹا جانا، شہر بدر کیا جانا، ملک بدر کیا جانا، بیماریاں، ناگواریاں، ذلتیں، مہنگائیاں، غربتیں، سوتیلا پن، یہ سب 30 سالہ 40 سالہ ہے بس۔ تو ایمان والا تو اللہ کا اپنا ہے، اس کے گناہ پر جتنی پکڑ ہوگی بے ایمان کے گناہ پر اتنی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ بھی اللہ کے خاندان، اللہ کے کنبے میں ہے، لیکن فرما بردار بیٹے سے زیادہ اپنائیت ہوتی ہے، نافرمان بیٹے سے اتنی اپنائیت نہیں ہوتی ہے۔ فرما بردار شاگرد پر زیادہ سختی کی جاتی ہے، نافرمان شاگرد کو وہ سزائیں نہیں دی جاتی۔ محبوب معصوب ہوا کرتا ہے، جو محبوب نہ ہو وہ معصوب نہیں ہوتا ہے۔ شکایت اپنوں سے ہوتی ہے، غیروں سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حالات میں ڈالتے ہیں، یہ قریب آ جائے سواء محیاہم ومماتہم، یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی اور موت برابر ہو جائے، موت کے بعد کا معاملہ ہم الگ کریں گے۔ جنہوں نے دنیا میں بڑی راحتوں نافرمانیوں کی زندگی گزاری، انہیں مرنے کے بعد راحت کی زندگی ملے؟ نہیں ہو سکتا۔ کما تدین تدان، تیاری کرنا پڑتا ہے۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، بار بار شوگر ٹیسٹ کرواتا ہے، بار بار ECG کرواتا ہے، بار بار دھڑکن کو ٹٹولتا ہے۔ ہاں، بیماری سے تو بچنا چاہتا ہے، گناہ سے نہیں بچنا چاہتا ہے، موت سے بچنا چاہتا ہے، جہنم سے نہیں بچنا چاہتا ہے۔ حالانکہ جہنم سے بچنا آدمی کے بس میں ہے، محنت کرنا بھی ہے، لیکن موت سے تو میں نہیں بچ سکتا۔ گناہ سے بچنا تو میرے بس میں ہے، بیماری سے بچنا، حفظان صحت کے اصول تو اپنا سکتا ہوں، بیماری ہی نہ آئے کیسے ہو سکتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو مشقت میں پیدا کیا گیا، مشقت کے بغیر دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے، مشقت کے بغیر دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ مسائلستان ہے، جنت نشاں نہیں۔
وَإِذَا الْمَنِيَّةُ انشبت أَظْفَارَهَا أَلْقَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. ساری دواؤں نے جواب دے دیا. جب اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہو گیا، دوائیں کھا کھا کر یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی شفا تو دوا میں ہے ہی نہیں. دوائیں کھلاتے کھلاتے یقین ہو جاتا ہے کہ صاحب اب تو پتہ چل گیا کہ دوا میں شفا نہیں ہے، مالک چاہے تبھی شفا ملے گی. اس لیے میرے عزیزو، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اعمال نامے کو دیکھ رہا ہے. اللہ فرمائیں گے اس سے تو غفلت میں تھا، اب غفلت کی نگاہیں کھل گئی، اب نگاہیں تیری تیز ہیں. وہاں سے تیاری کر لیا ہوتا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ٹینتھ میں ناکام ہو گیا، MBBS کی سیٹ نہیں ملی تو ذلتوں کو برداشت کر نہیں پاتا، 1 مہینے تک دوستوں میں نہیں ملتا. حالانکہ پھر ایگزام لکھ سکتا ہوں، لیکن وہاں اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی ہے. پھر اگر کامیاب ہو گیا تو ناکامی میں وہ کامیابی بدل نہیں سکتی ہے. بولتا پھرے گا ہاں اقرؤوا کتابی. دیکھو بھائی میرا اعمال نامہ دیکھو، میرا اعمال نامہ دیکھو. موت قریب آ رہی ہے، زندگی سے ہم دور ہو رہے ہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ولی بھی ایک جگہ پر بیٹھا ہے اور پھر نافرمان اور عاصی بھی ایک جگہ پر بیٹھا ہے. پاکیزہ آنکھوں والے بھی بیٹھے ہیں، ناپاک آنکھوں والے بھی بیٹھے ہیں. حیا بھی چل رہی ہے، بے حیا بھی کھا رہی ہے ایک ہی دسترخوان پر. لیکن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں پر تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا جائے گا. امتحان گاہ میں، ایگزام ہال میں ایگزامینر نہیں بولا کرتا. ایگزامینر تو تماشا دیکھتا ہے، لکھو لکھو، کیا لکھ سکتے ہو لکھو. ایگزامینر تو سونے والے کو بھی پنکھا چلایا جاتا ہے، سونے والے کو بھی چائے قلم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ ایگزام لکھیے. تو ایگزام ہال میں تو پتہ نہیں چلے گا، ایگزام ہال میں تو پتہ نہیں چلے گا. ایگزامینر ایگزام ہال میں رزلٹ نہیں بولا کرتا. رزلٹ کی جگہ اور نتیجے کی جگہ تو اللہ نے صرف آخرت کو بنایا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. جسم گواہی دینے لگے، بیٹا گواہی دے دے تو عدالت میں زمین پیروں تلے کھسک جاتی ہے. میری بیوی نے گواہی دے دی میرے خلاف، میرا جسم میرے خلاف گواہی دے دے. اللہ اکبر، آدمی کے ہوش کیسے اڑ جائیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یہ بھی کیا غفلت ہے. جنازوں کو بھی دیکھتا ہے، ایک گناہ سے توبہ نہیں کرتا، قبر میں اترتا ہے، ایک نیکی کا حوصلہ نہیں بڑھاتا. یہ بھی کیا غفلت ہے. بیماریوں کو دیکھتا ہے، چھوٹا ہوا رستہ یاد نہیں آتا. بھیڑیا بھی بڑھاپے میں شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ کیسا بوڑھا ہے جو بڑھاپے میں بھی گناہ نہیں چھوڑتا ہے. تروعنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات انی اعزیک لا انی علی طمع من الخلود ولكن سنة الدین فلا المعزی بباق بعد صاحبه ولا المعزى وإن عاش إلى حين. حضرت امام شافعی کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا. یہ تسلی دینے لگے تو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نہ میں باقی رہوں گا نہ تم باقی رہو گے. بہت تو آنی ہے صاحب، انہوں گئے ہم گئے، تو تیاری بھی تو کر. کبھی کسی کو دیکھا بس آتی جاتی، صاحب اطمینان سے بیٹھو، سامان کھولے ہوئے. آدمی تیاری سے لگتا ہے کہ انتظار میں ہے، تیاری سے لگتا ہے کہ انتظار میں ہے. تیاریاں بتلاتی ہے کہ کس قدر انتظار ہے.
کس قدر ذمہ داری کا احساس ہے. یہاں پر آنا سالانہ میلے کے لیے نہیں ہے، سالانہ جترے کے لیے نہیں ہے، سالانہ رسم کی تکمیل کے لیے نہیں ہے. اللہ کے بندو اپنے معاملے کو اللہ سے صحیح کرو. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقی. پرانوں سے جڑنا دعوت پر جمنے کے لیے، علماء سے جڑنا شریعت پر جمنے کے لیے. فضولیات میں آدمی نہ لگے، ضروریات میں آدمی مشغول ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یزید فاسق تھا یا کافر تھا؟ حضرت نے فرمایا میرے اپنے ہی فاسق نہیں ہونے کا اطمینان نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کیا غفلت میں پڑوں، میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے، آدمی اپنے آپ کو سوچے، اپنے اعمال نامے پر نظر ڈالے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش موت پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا، کاش موت پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. کس نے اٹھا دیا ہمیں قبروں سے، کس نے اٹھا دیا ہمیں اپنی قبروں سے. برزخ کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کم لگ رہا تھا. برزخ کی ذلتیں آخرت کی ذلتوں کے مقابلے میں کم لگ رہی تھی. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ کہا جا رہا ہے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جو سچ ہو کر رہا، جو سچ ہو کر رہے گا. طوبى لمن شغله عیبه من عیوب الناس عن عیوب الناس. خوش قسمت ہے وہ جس کے گناہ، جس کے عیب اس کو دوسروں کے عیبوں سے مشغول کر دے. بھائی میرے ہی گناہ اتنے ہیں کہ مجھے دوسروں کو دیکھنے کی فرصت کہاں، مجھے دوسروں کو دیکھنے کی فرصت کہاں. کسی دوسرے نے ٹوکا، بھائی آپ کا احسان ہے، آپ جو میری اصلاح کا غم کر رہے ہیں، آپ کا احسان ہے جو آپ میری اصلاح کا غم کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو مقامی کام کو سنبھالنا، مستورات کے اجتماعات کو آباد کرنا، ذمہ داری کا بوجھ محسوس کرنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رونے لگے تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ مجھے یاد آ گیا اگر کوئی فقیر بھوکا سو گیا، اگر کوئی نادار بغیر کپڑے کے رہ گیا، اگر کوئی دودھ والا بچہ اپنی ماں کو ستانے لگا، اگر کوئی معذور اپاہج تک اس کا وظیفہ نہ پہنچا تو عمر بن عبدالعزیز پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب دے گا. عمر بن عبدالعزیز پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب دے گا. اپنی نسلوں کو دین پر جمانے کا غم، اپنی نسلوں کے ایمان پر خاتمے کا غم کہ بیٹا دین پر جمنا ہے. دین پر انبیاء علیہ السلام وصیت کر کے جاتے تھے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میری نسل کو بت پرستی میں نہ بہانا، ہوا پرستی میں نہ بہانا، غیروں کے طریقے پر نہ بہانا. رواج، خاندانی روایات، سماجی اقدار، ادھر کو چلو جدھر کو ہوا چلے. نہیں میرے مولا، میری نسل کو میرے آبا و اجداد کے دین پر جمانا. اس کے لیے میرے عزیزوں بڑی کوتاہیاں ہوئی. اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے اس کام کے ہلکے پن کے مرض میں مبتلا ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اس کے لیے بس تھوڑا سا وقت تشکیل کا ہوا کرتا ہے، ناشتے اور ضروریات کے لیے وقت دیا ہی جائے گا. ہمت تو ارادہ کر کے بتاؤ، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، نہ جانے کتنے سال سے ارادہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ دروازے پر آئے،
کتنوں نے ٹوڑیوں میں ہاتھ ڈالا، اور وہ عقل مندی کیا ہے کہ جو مجھے دنیا میں ہی پھنسا کر رکھے، وہ ہوشیاری کیا ہے جو مجھے آخرت سے غفلت میں باقی رکھے۔ تو میرے بزرگوں کھڑے ہو کر ہمت و ارادہ کر کے 5 مہینے کے بھی نام اور ارادے اور حوصلے کرو، جن کے نام آگے ان کے علاوہ بتاؤ، 4 مہینے کے لیے فرماؤ۔ اس اجتماع سے ہم تیار ہیں 4 مہینے کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ بتائیے ہمت ارادہ کرے 5 ماہ کے لیے، جن کے 4 ماہ لگ چکے ہو، پورے عالم میں اللہ کے دین کے تقاضے، بتاؤ ہمت ارادہ کر کے